अस्सलाम वालेकुम जी। आज मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद वो मीडिया से टॉक किया करती हैं और इस्लामाबाद के मीडिया से उनका इंटरेक्शन होता है। और ये वो वाला रूटीन का इंटरेक्शन था, लेकिन इसके अंदर रूटीन की बातें नहीं थी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा गुज़िश्ता कुछ दिनों से अपने सोशल मीडिया जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर जो बातें मुख्तलिफ अंदाज में कह रही थीं, वो उन्होंने बातें यहाँ पे भी कहीं और बाकायदा ज़ोर दे के कहीं और बार बार कहीं। ट्विटर पे ज़ाहिर है कि लिखी हुई तहरीर होती है, और जब आप सामने बैठ के या सामने खड़े होकर बोलते हैं तो आपकी ऑडियो फॉर्म के अंदर भी आ जाती है। बात उन्होंने वही कही जी असी कही सी, गेम इज़ ओवर, गेम इज़ ओवर फॉर यू मिस्टर खान। और उन्होंने इमरान खान के लिए बेचारा और जो है वो मतलब कि परेशान, और डिक्शन के अंदर हर तरह का लफ्ज़ जो किसी शख्स की हार जाने को या बेचारगी को ज़ाहिर करता है वो उन्होंने कहा। और वो ज़ाहिर है कि वो इस मामले के अंदर बड़ी मुशाक है। और जब वक्त आता है और उसकी इजाज़त मिली हो अब्बा जी से, तो वो बड़ा ताक के निशाना लगाती हैं कि अगला जो है शिकार ढेर ना हो बल्कि ज़ख्मी हो, और फिर वो उसके ऊपर तड़पे। और फिर वो इमरान खान साहब की इस हालत को उन्होंने अपने लफ्ज़ों में भी बयान किया। मुझे इसी गुफ्तगू की उनसे तवक्को थी और होनी भी चाहिए थी। इस अहम सियासी मौके के ऊपर ऐसी गुफ्तगू ना करना जो है वो बेसिकली ज़्यादती होती है। इसके अंदर उन्होंने ये भी इशू टेकअप किया कि किस तरह पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल पाकिस्तान के अंदर और बाहर से पाकिस्तान के अदारों के ऊपर हमला आवर हो गए हैं और जुर्म ये गर्दान रहे हैं कि वो गैर जानबदार हो गए हैं। वो क्यों इन तमाम जो है वो गद्दार एमएनएज़ को, पीटीआई के एमएनएज़ को बांध के उनको फेंट लगा के, आपको याद है ना कॉन्फिडेंस की मूवमेंट के अंदर, कॉन्फिडेंस की मूव के अंदर कंटेनरों में भी बंद रखा गया था 4 एमएनएज़ को, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और सारी रात उन बेचारों को कंटेनरों में बंद रख के और अगला दिन और वहाँ फिर ला के पार्लियामेंट के अंदर डिलीवर किया गया था। डिलीवर के ऊपर नज़र रखे, बड़ा पसंद उनको डिलीवर करना, तो उनको डिलीवर किया गया था। डिलीवर जब किया गया था तो फिर उन्होंने इमरान खान के हक में वोट दिए थे, याद है ना। तो जितनी मज़ाहमत कर सकते थे की, लेकिन यार बंदूक के सामने कितनी मज़ाहमत हो सकती है। तो खैर वो चाहते हैं कि इस तरह का सलूक हो, वरना हम मालिकों के पाँव को काटेंगे, उनके हाथों पे काटेंगे और उनके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त हो रही है। अब पीटीआई बड़ी चालाकी से ये सारी गुफ्तगू का जो वज़न है ये डालने की कोशिश कर रही है दूसरों पे, लेकिन साथ साथ पकड़ी भी जाती है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं इस दौरान। राजा परवेज़ अशरफ के कान के साथ चिमटे हुए बैठे हैं जनाब हज़रत किबला फवाद चौधरी साहब, और उनके साथ कोई खुसर फुसर फरमा रहे हैं। ये तस्वीर शेयर की है हमारे दोस्त गौहर भट्ट साहब ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, और मुझसे फरमाइश की कि इसको ज़रा रीट्वीट मार दे ताकि 4 लोगों तक पहुंच जाए, तो हमने रीट्वीट कर दी। अब ये पता नहीं ये तस्वीर पुरानी है या नई है, उनका तो इसरार है कि नई है, क्योंकि उसके ऊपर वो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ है, और आपको पता है कि ये मास्क जो है ये रीसेंट पास्ट का फिनोमिना है। ठीक है, और तस्वीर के साइड के ऊपर किसी बंदे का एक बाजू भी आ रहा है, पहलू भी आ रहा है, जिससे लग रहा है कि वहाँ पे रश है, जहाँ पे वो मतलब रश है या लोग और भी मौजूद हैं, जहाँ पे जो है फवाद चौधरी साहब ये खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर ये हालिया तस्वीर है, अगर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हम कंफर्म कर सकें कि वो पुरानी तस्वीर है या नई तस्वीर है। अगर ये ताज़ा तरीन तस्वीर है तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि वो वाली जो अफवाहें हैं जो इस्लामाबाद की और बारगला की पहाड़ियों पे घूम रही हैं कि जनाब परवेज़ अशरफ फवाद चौधरी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब परवेज़ अशरफ साहब जो थे वो वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त मुझे याद है
کہ یہ موصوف فواد چودھری صاحب بھی میرا خیال ہے کوئی انفارمیشن کے تھے. ہو سکتا ہے یہ پرانی تصویر ہو, خوش گمانی رکھنی چاہیے. میں تو یہ خوش گمانی رکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی پرانی تصویر ہے, یہ کسی جالے کے کیمرے میں محفوظ ہوگی اور اس نے شرارتاً نکال کے تو اب شیئر کر دی ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر لمبی لمبی خامہ فرسائیاں کر سکیں. ابھی تک جو ہے جب تک میں یہ ولاگ کر رہا ہوں شام کے وقت, تو جناب فواد چودھری صاحب سے, جو کہ ہر موقع کے اوپر چند سیکنڈ میں ری ایکشن دے دیا کرتے ہیں, اور اس تصویر کو شیئر ہوئے جب میں اس کو دیکھ رہا تھا اس وقت بھی کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ہو رہا تھا, تو اس وقت تک فواد چودھری صاحب کا اس کے اوپر ری ایکشن نہیں آیا. خیر, مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ جو تھا وہ بتایا کہ کس طرح پاکستان کے اداروں کے اوپر پاکستان کے باہر سے بیٹھ کے حملے ہو رہے ہیں. وہ کیا ہو رہے ہیں, میں نے اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل کے حوالے سے ایک الگ ولاگ کیا ہے, لیکن آپ کو جو تازہ ترین اپڈیٹ بتانی ہے کہ جب یہ حملے شروع ہوئے اور پی ٹی آئی کی جو مخصوص سیٹوں کے اوپر مخصوص سیٹوں پہ منتخب ایک خاتون ایم این اے نے جس طرح ایک سپیس کے اندر پرسوں رات غیر محتاط گفتگو کی اور بتایا کہ کس طرح خون لگا کے سٹرا چوس رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں نے شرارتاً اس کو شیئر کیا, اور افشاں مصب صاحبہ جو ہیں ہماری چھوٹی بہن ہیں وہ اس معاملے میں آگے تھی, اور وہ کوئی یوٹیوب کے اوپر چینل پہ اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں. انہوں نے اس کے اندر وہ پوری سنائی گفتگو, اور پھر وہ چسکے لے کے مزے لے کے تو باقی سب کو بھی بتائی, تو وہ ظاہر ہے کہ متعلقہ حلقوں تک پہنچ گئی, اور متعلقہ حلقے جو تھے پھر انہوں نے شٹ اپ کال بھجوائی, اور شٹ اپ کال آئی فواد چودھری کے ذریعے, اور فواد چودھری صاحب کو پھر پڑتھو پہ گئے, اور اس پڑتھو کے پینے کے نتیجے کے اندر وہ سپیسز جو تھیں وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئیں. وہ خاتون ایم این اے نے بھی اپنی وہ سپیس ڈیلیٹ کی اور مکر ہی گئی, میری تو آواز ہی نہیں, میں تو ہے ہی نہیں, میری تو آواز ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور باقاعدہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو شکایتیں لگانی شروع کر دی, میں نہیں کیتا, اینے کیتا ساجے, وہ میں نہیں سی, وہ ایسا جے, وہ سب اس نے شکایتیں لگانی شروع کی. تو ساڑھا تے ہاسا ہی نکل گیا, یار یہ کیسے لوگ ہیں یار, کیسے بہادر لوگ ہیں یار. وہ ہو جاتا ہے, اور ہو گیا تھا تو سٹینڈ کرتے نا, لیکن بہرحال وہ دوڑ لگائی. لیکن ظاہر ہے اب افشاں مصب سے کیسے چھپا جا سکتا تھا, اس نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس نے, اور افشاں مصب ہماری چھوٹی بہن, انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کو جناب پھر نشر کیا, اور ہر ایک موبائل کے اندر وہ محفوظ ہو گئی. 2 ہیں اس کی سپیسز جو ہیں. بہرحال یہ ہم نے اپنے ولاگ کا حصہ بھی بنا دیا جو اس سے پہلے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. واپس آتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو بہت سارے سوالات ہوئے, جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر بلاول بھٹو جو ہیں وہ مستقبل کے وزیر خارجہ ہیں تو آپ پرائم منسٹر کے طور پہ آپ کو کیسے دیکھتی ہیں. تو انہوں نے مطلب کہ بڑا اس کا, جس میں میننگ فل تو نہیں کہہ رہا, لیکن بڑا اس کا سالڈ جواب دیا کہ جی بڑے بیٹھ کے اگر فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا فیصلہ ہوتا. بھائی جان وزیر اعظم دی امیدوار بنی پھر دیجیے اپنے والوں, ٹھیک ہے, بننا بھی چاہیے. اگر نواز شریف صاحب نہیں بنتے تو پھر پی ایم ایل این جو ہے ان کو بنائیں گے. ان کے بارے میں ہمارے دوست وجاہت مسعود صاحب کیا فرماتے ہیں میں وہ دہرانے کا بھی نہیں کرتا, ایسے ہی مطلب کہ پٹواری جنہیں میرے مگر پہ جان کے ان کا خیال ہے کہ اٹ ول بی ٹو ارلی, ٹھیک ہے, انہیں مزید پولیٹیکل میچورٹی کی اور ایڈمنسٹریشن کی چیزوں کی علم ہونا چاہیے. میں نے وہاں پہ بھی وجاہت صاحب کو یہ کہا تھا کہ وجاہت صاحب وہ کون سا پرائم منسٹر نے خود چلانا ہوتا ہے, پیچھے سے نواز شریف نے بیٹھ کے چلا لے ہونا ہے یا چاچا جی نے چلا رہے ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ ان کو اس طرح کر رہے ہیں. وجاہت صاحب کا خیال ہے کہ نہیں, پہلے انہیں وزیر خارجہ بننا چاہیے, اور وزیر خارجہ بن کے اور وہ پورا جو ایک انٹرنیشنل ایک اورا جو ہوتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انٹرنل رسپانسبلٹی لینی چاہیے. بہرحال یہ بھی سوال ان سے ہوا. وہاں پہ شرارت کرنے کے لیے ہمارے دوست جواد فیضی بھی موجود تھے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کی کسی شرارت کا کوئی جواب نہیں دیا, اور انہوں نے ہمیشہ ان کے سوال پہ کہا اگلا سوال. جواد فیضی کچھ چنگی گال نہیں کی یار, میرا مطلب ہے کہ آپ کا سوال ریجیکٹ ہوا, اس کا مطلب میرا سوال ریجیکٹ ہوا, اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. خیر یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ ہو گیا. حکومت جو ہے وہ اس کیس میں جہاں پہ ہائی کورٹ نے ایک سوال پوچھا ہے اس سے بھاگ رہی ہے مسلسل. وکیل بدلا ہے, سنا امتیاز صدیقی صاحب آئے ہیں,
امتیاز صدیقی صاحب بڑے پوپلے سے سینئر وکلا کے اندر شمار ہوتا ہے ان کا. جب ہم ہائی کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے آج سے تقریباً کوئی 23-24 سال پہلے، تو اس وقت بھی وہ میرا مطلب ہے کہ مڈل ایج میں تھے ہیں آہو. تو امتیاز صاحب جو تھے تو اب تو میرا خیال ہے کہ بابا ہو چکے ہوں گے نا، تو ان کو ہائر کیا ہے حکومت نے. اور دیکھیں اب وہ کتنی لمبی تاریخ مانگتے ہیں عدالت سے، میرے خیال اسی کیس میں کیا. ہاں تو خیر یہ ہے جی ایک اس کا اور پہلو. مریم نواز شریف کی یہ گفتگو جو تھی اس کے اندر وہ ٹینشن نہیں تھی جو روایتی طور پہ ہوا کرتی ہے، بلکہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس تھا، کانفیڈنس جو کہ مستقبل کے اندر بہت ساری کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے بندے کے اندر آ جایا کرتا ہے، یا پھر وہ کانفیڈنس جب بندہ ایک مصیبت میں سے گزر آتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے سارے اصحاب اور میرے سارے عذاب پورے ہیں، میں اس طوفان میں سے گزرتے ہوئے میں نے اپنا کچھ بھی لوز نہیں کیا. اور جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں ٹانگیں جسم ٹٹول کے دیکھتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے. وہ مجھے یاد آ گیا، ہمارا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو گاڑی کا، تو میں نے سب سے پہلے اپنے بچے کے جو اعضاء تھے نا وہ دیکھے کہ ان میں سے تو کوئی نہیں ٹوٹا، میں گاڑی سے اس کے بعد نکلا تھا. تو یہ جو اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، ایونٹ ہو جائے، اور انہوں نے تو 3.5 سال کا رگڑا کھایا بھائی. جب آپ بندہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے پھر باہر نکل کے تو اس ٹرک والے کو پکڑتا ہے جس نے ٹکر ماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے یہ کانفیڈنس کار لیا ہے کہ سارے بندے ہمارے سارے اعضاء جو تھے، ہماری ساری ایکسٹینشن جو تھی وہ اس دوران ہمارے ساتھ رہی ہیں. لوگوں کو جو توقع تھی کہ فشوں ہو جائے گی PMLN، وہ نہیں ہوئی. اس سے قیادت کا کانفیڈنس بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے، اور یہ بات آج مریم نواز شریف کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران بہت واضح تھی. ریلیکس باڈی لینگویج اور کانفیڈنس، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے جن میں میں بھی شامل ہوں، اوور کانفیڈنس. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.